یہ جو ہے وہ ہماری اسی طرح سے منتشر اینٹوں کی طرح ہے کہ ہم اتنا بڑا دنیا کا حصہ ہونے کے باوجود 57 ملک ہونے کے باوجود 100 ارب آبادی ہونے کے باوجود دنیا کی آبی شاہراہیں ہمارے قبضے میں ہونے کے باوجود اور دنیا کے معدنی ذرائع جن میں تیل بھی شامل ہے، پیٹرول بھی شامل ہے، سونا بھی شامل ہے، ان کے سب سے بڑے جو ہیں علاقے وہ ہمارے علاقے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ ہماری حیثیت کیا ہے۔ وہی جیسے کہ ایک دوسرے ارشاد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو کہ میں ایک سے زیادہ مرتبہ سنا چکا ہوں، کہ غصاؤں کو غصہ سیل، کہ ہماری ایسی حیثیت ہے جیسے کہ جھاگ کی حیثیت ہوتی ہے، جھاگ کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد جو ہیں نا، یہ ہمارے مرض کا علاج ہیں۔ ہم سسک رہے ہیں اور ہر ایک جو چھوٹی سی گٹھلی جو ہے انگور کی وہ سارے باغ پر غالب آ رہی ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ ہم دیکھ رہے ہیں ہمارا بھائی مر رہا ہے، اس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، ہماری بچے جو ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں، ان کے اعضاء بکھرے ہوئے ہیں بموں سے، لیکن ہم جو ہیں وہ ٹس سے مس نہیں ہوتے ہیں۔ ہماری قرآن جو ہیں وہ اپنی جان بچانے کے لیے لگے ہوئے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے، جو دن عیش کے ہیں وہ گزر جائیں۔ یہ دن عیش کے تو گزر نہیں ہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ان کو نہیں بچائیں گے تو پھر آپ بچ جائیں گے۔ اگر ویسے ان کے بموں سے بچیں گے تو موت کے فرشتے سے تو نہیں بچ سکتے۔ تو بجائے اس کے کہ آپ اپنے عیش و آرام اور بستر میں آرام کرتے ہوئے اور ان لوگوں کی خبر گیری نہ کرتے ہوئے اور اپنے اس فرض کو ادا نہ کرتے ہوئے جو مسلمان حکمران کی حیثیت سے اور مسلمان امت کی حیثیت سے آپ کو فرض ہے ادا کریں، تو پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا جواب دیں گے کہ ہم نے وہ چیخیں نہیں سنی تھی، ہمارے پاس وہ طاقت نہیں تھی، ہمارے پاس جو لہو کی بوند تھی ہم نے اس کو ان کو بچانے کے لیے کیوں صرف نہ کیا۔ عن النعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل المؤمن فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد اذا اشتکى منہ عضو تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى متفق علیہ۔ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حضرت نعمان بن بشیر جو شعبی بن شعبی ہیں، مسلم اور بخاری کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہے۔ یہ ایک دوسرا اسلوب ہے۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے باتیں ذہن نشین کرائیں کہ پتھر تو بھی پگھل جائیں، لیکن پتھر سے بھی زیادہ سخت ہیں، کیونکہ پتھروں کے بارے میں بھی قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے کہ ان من العلماء یہبط من خشیۃ اللہ، پتھروں میں بھی ایسے ہیں جو اللہ کے خوف سے گرتے ہیں، اور ایسے ان میں سے جن میں سے پانی جو ہے چشمے ان سے پھول نکلتے ہیں۔ لیکن ہمارا کیا حال ہے؟ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا فرماتے ہیں اور ہم کیا ہیں۔ مثل المؤمنین فی توادہم، مسلمانوں کی مثال باہمی محبت میں، ایک دوسرے پر رحم کرنے میں، ایک دوسرے پر مہربان ہونے میں بالکل اس طرح سے ہے جیسے کہ ایک جسم اذا اشتکیٰ منہ عضو، جب جسم کا کوئی حصہ تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے، اس کو کوئی بیماری ہوتی ہے، تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى، سارا جسم جو ہے اس کی وجہ سے بے خوابی میں اور بخار میں جو ہے اس کے لیے مصروف ہو جاتا ہے۔ اب وہ ایک مثال تھی دیوار عمارت کی، یہ اس سے بھی زیادہ عام ہے مثال ہے، اور اس کو اس سے زیادہ جلدی سے انسان کی سمجھ میں آتی ہے بات، اور پھر اپنے وجود کا احساس کرنے کے لیے کہ ہم کیا ہیں، اہل ایمان جو ہیں، اور ہمارا آپس میں تعلق کیا ہے، اس کے لیے اس سے زیادہ واضح اور اس سے زیادہ جو ہے فصیح کوئی مثال نہیں ہو سکتی کہ آپ نے فرمایا ایک جسم ہے۔ اب ایک جسم جو ہے بچائیے، یہ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کے جسم میں کانٹا، پاؤں میں اس کے کانٹا چبھ جائے، اور باقی جسم کا ٹھیک ہے یہ پاؤں میں کانٹا چبھا ہے نا، مجھے تو کچھ نہیں ہوا، ہاتھ کہے مجھے تو کچھ نہیں ہوا، کان کہے مجھے تو کچھ نہیں ہوا، آنکھیں کہیں مجھے تو کچھ نہیں ہوا، یا آنکھ میں ایک ذرہ کوئی پڑ جائے ٹھیک ہے، باقی جسم کہے کہ ٹھیک ہے جی آنکھ ہے ٹھیک ہے، اس کو ذرا ہے تو پڑا ہے، ہاتھ کہیں ہمیں کیا ہے اس میں، پاؤں کہیں ہمیں کیا ہے اس میں، ناک کہیں ہمیں کیا ہے، کان کہیں ہمیں کیا ہے اس میں، یہ تو نہیں، ناممکن ہے۔ تو اسی طرح سے یہ بھی ناممکن ہے کہ اہل ایمان میں سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچے بحیثیت انفرادی فرد،
یا اہل ایمان کو تکلیف پہنچے بحیثیت امت کے، ملت کے کسی حصے کے یا پوری امت کے، تو پھر یہ ہے کہ ان کو وہ پھر چین نہیں ہو سکتا، پھر تو بیچارے سر کا درد ہے تو بھی وہ اس کو چھوڑنے نہیں دے گا۔ اگر پاؤں میں کانٹا چبھا ہوا ہے تو وہ کانٹا جب تک نکالے گا نہیں اس وقت تک نیند نہیں آئے گی۔ اگر کسی جسم کے کسی حصے میں بھی زخم ہے تو پھر وہ زخم جو ہے جب تک کہ اس کا علاج نہیں کیا جائے گا باقی سارا جسم جو ہے وہ بیکار ہو جائے گا۔ تو فرمایا مسلمان جو ہیں یہ سمجھانے کے لیے کہ ہو گیا تمہاری بقا جو ہے وہ ایک جسم کی حیثیت ہے، اگر تم نے ہر جسم کے حصے کو الگ الگ کیا تو پھر وہ تم ایک جسم نہیں ہو، پھر تو وہ ٹکڑے تم پھر کوئی چیز ہی نہیں بنتی، کوئی اس کا وجود ہی نہیں باقی رہتا۔ پھر تم کانٹا اگر پاؤں میں چھوڑ دیا نہ تمہاری آنکھ کو آرام آئے گا، نہ تمہارے کان کو آرام آئے گا، نہ تمہارا دماغ صحیح طور پر کام کرے گا، نہ تمہارا ہاتھ صحیح طور پر کام کرے گا۔ تو یہی کیفیت آ جائے کہ ہم آپ کو یہ نہیں محسوس کر رہے ہیں ملت اسلامیہ کی اربوں کی تعداد میں جو مسلمان ہیں کہ یہ کانٹا جو جہاں کے چبھ رہا ہے یہ ہمارے جسم میں چبھ رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے اگر چیچن مارے جا رہے ہیں تو مارے جائیں، اگر لبنان میں حزب اللہ پہ بمباری ہو رہی ہے تو ہوا کرے، اگر فلسطینیوں کے بچے اور عورتیں جو ہیں وہ چیخ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے چیختے جائیں، کشمیریوں کی اگر جو ہے وہ دن روز ان کی بے حرمتی ہوتی رہے اور ان کی جوان جو ہیں ان کو شہید ہوتے رہے تو ہوا کرے، ہمارا کیا، ہم تو دہشت گردی کے خلاف ہیں۔ تو وہ دہشت گرد وہ ہے جس کو بش دہشت کہہ کے بھیا بلیئر دہشت کر کے، اور ہم یہی نہیں کرتے ہیں بلکہ یہ کرتے ہیں کہ وہ لوگ جو اسلام کے لیے جانے دے رہے ہیں ان کو دہشت گرد قرار دے رہے ہیں اور ان کو پکڑ کے دے رہے ہیں جو کہ ان کے بھی دشمن ہیں اور ہمارے بھی دشمن۔ کیوں نہ ہوئے ہدف ناوا کے صیاد کے ہم، غالب کہتا ہے کیوں نہ ہوئے ہدف ناوا کے صیاد کے ہم، آپ اٹھا لاتے ہیں گر تیر خطا ہوتا ہے، یعنی ہم نشانہ تیر کا کیوں نہ بنے، کیونکہ اگر وہ ہمیں تیر مارتا ہے اور وہ اس کا خطا ہو جائے گا تو ہم خود اس کو اٹھا کے تیر دیتے ہیں کہ یہ لوگ ہمارے سینے پہ لگاؤ۔ تو کیفیت ہماری بالکل یہی ہے۔ اپنے یاد ہماری گورنمنٹ نے یہ تسلیم کیا ہے کہ 700 آدمی ہم نے پکڑ کے دیے ہیں ان کو، اور 650 آدمی یہ آپ کے وزیر خارجہ نے تسلیم کیا ہے اس کے رئیس کے سامنے، اس جس میں یہ کہہ رہے تھے 650 آدمی جو ہے وہ یہ شمالی اور جنوبی وزیرستان میں جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں، اور کس لیے ہو چکے ہیں، کوئی گناہ نہیں انہوں نے ملت اسلامیہ کا کیا، کوئی نقصان انہوں نے پاکستان کو نہیں پہنچایا۔ وہ اگر نقصان وہ کاٹا ہے تو کسی بلیئر کے دل کا کاٹا ہے، اور اگر وہ کاٹا ہے تو کسی بش کا کاٹا ہے، ملت اسلامیہ کا کاٹا نہیں ہے وہ۔ لیکن یہ ہے کہ ہم انہیں اپنے ہوش جگر کے جو ہے ان کو دے رہے ہیں اور ان کو مار رہے ہیں، یہ ہے ہماری حیثیت۔ ٹائم ہو نہیں گیا؟ اچھا چلیے خدا والا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسیٰ وقومہ لیفسدوا فی الارض ویذرک وآلہتک قال سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون۔ سورہ اعراف کا 15واں رکوع میں نے آپ کے سامنے پڑھا۔ جب سے انسان اس زمین پر آباد ہوا ہے اس نے یہ ضروری سمجھا کہ جہاں بھی وہ رہے کوئی حکومت قائم کرے۔ حکومت کے بغیر آج تک کوئی معاشرہ نہیں تاریخ میں پایا جاتا۔ جہاں جہاں بھی انسان رہے ہیں انہوں نے حکمران کی ضرورت سمجھی ہے، حکومت ہونے کی، کیونکہ سب جانتے ہیں کہ لوگ ظلم کرنے والے بھی ہوتے ہیں، چور ہوتے ہیں، ڈاکے ڈالنے والے، بدامنی برپا کرنے والے، سارے فرشتے نہیں۔ اس لیے ایک ایسی طاقت ہونی چاہیے
جو لوگوں کو قابو میں رکھے، رعایا کو امن اور سلامتی نصیب ہو، ظالموں کا ہاتھ روکے۔ اس لیے لوگوں نے یہ اپنے گلے میں ڈالا بوجھ کہ چلو کوئی حکمران مانے، مگر اس سے زیادہ نقصان ہی ہوا۔ حکمران جو تھے نا، ان سے جو توقع تھی کہ وہ عدل قائم کریں گے، اس کی بجائے جتنا ظلم ان حکمرانوں نے کیا نا، جو عادل بن کر بیٹھ جاتے ہیں منصف، سب سے بڑے ظالم، خود عیاشیاں کرتے ہیں، لوگوں کے خون پسینے کی کمائی سے مزے اڑاتے ہیں، بیچارے مزدور جو ہیں محنت مشقت کرتے ہیں، مزے یہ کرتے ہیں۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ نے بھیجے نا، بدقسمتی سے مذہب کے بارے میں راہبانہ تصور ہر زمانے میں پھیل جاتا، اور اب بھی مسلمانوں میں پھیل گیا کہ دین کا تعلق حکومت سے نہیں، ہمیں اللہ اللہ کرنی چاہیے، نماز روزہ درست کرنا چاہیے، ہمیں کیا فرعون بیٹھے یا نمرود بیٹھے۔ یہ دین کو برباد کرنے والا تھا۔ انبیاء علیہ السلام جب آتے ہیں تو ان کا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ وہ کمزوروں کو، رعایا کو اٹھاتے ہیں کہ ان ظالموں کا گریبان چاک کرو، ان کو تخت سے اتارو، اللہ کے نیک بندوں کو اوپر بٹھاؤ تاکہ دنیا سکھ کا سانس لے سکے۔ انبیاء کا مشن یہ ہے۔ اس لیے یہ الہام اور وحی جو ہے نا، اللہ کی طرف سے بھی ہوتی ہے، شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ کئی مجدد بن جاتے ہیں، مہدی بن جاتے ہیں، امام بن ہوتے ہیں، وہ طاغوت کے ایجنٹ ہیں، نام وہ بھی قرآن و حدیث کا لیتے ہیں۔ مگر اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بہت پیاری بات کہی کہ یہ جو ہے نا وحی اور الہام کہ دین کے نام پر لوگ پیش کرتے، اس کو پرکھنے کے لیے کہ یہ اللہ کی طرف سے یا شیطان کی طرف سے، ایک کسوٹی جو ہے نا ذہن میں رکھو، ہو بندہ آزاد اگر صاحب الہام ہے، اس کی نگاہ فکر و عمل کے لیے محنت۔ جب اللہ کا نبی ہوگا یا اللہ کی طرف سے امام ہوگا، وہ آزاد بندہ جو غلامی کا درس دینے والا نہیں، وہ خود بھی چاہتا ہے کہ یہ سارے بوجھ اتار پھینکوں، صرف ایک اللہ کا بندہ بن کروں، ہو بندہ آزاد اگر صاحب الہام۔ تو رزلٹ کیا نکلے گا؟ اس کی تعلیم کا اثر یہ ہوگا، ہے اس کی نگاہ فکر و عمل کے لیے محنت۔ اس کی باتیں سن کر، اس کی تعلیم پڑھ کر لوگوں میں تبدیلی آئے گی، ان کی سوچ بدل جائے گی، وہ غلامی کے بجائے آزادی چاہیں گے، اور عمل بھی بدلے گا۔ لوگ جو ہے نا متقی اور پرہیزگار ہونا شروع ہو جائیں گے۔ یہ اس کے نفس گرم کی تاثیر ہے جس سے ہو جاتی ہے خاک چمنستاں شرر انگیز۔ ایسی پھونک مارتا ہے وہ کہ اس کی وجہ سے جو باغ کی مٹی ہوتی وہاں سے بھی شرارے نکلتے ہیں، آگ نکلنی ہوتی ہے، یعنی انقلاب کہ ظالموں کو اٹھ دو، ختم کرو۔ وہ مسکین اور غربا نہیں بناتا کہ بس آج بنا دیے جائیں درویش کہ ظالم ان سے کام لیتے رہیں، یہ دیانتداری سے ملازمت کریں ان کی، بڑا اچھا یہ تبلیغ کا اثر ہوا، نیک بن گیا۔ کام کن کا کر رہا؟ ظالموں کی حکومت کو چلا رہا۔ تو کہتے ہیں نہیں، خاک چمنستان جو ہوتی ہے نا، وہاں سے پھول نہیں بلکہ شرر رنگے، چنگاریاں انقلاب کی۔ شاہی کی ادا ہوتی ہے بلبل میں نمودار۔ بلبل تو مسکین سا جائے، مگر پیغمبر کی تعلیم سے، نیک دین کے دائی کی تعلیم سے بلبل جو ہے وہ شاہین بن جاتا، وہ باز بن جاتا ہے، مقابلہ کرتا ہے بڑے بڑے ظالم۔ بلبل کی شاہین کی ادا ہوتی ہے بلبل میں نمودار، کس درجہ بدل جاتے ہیں مرغان سحر خیز۔ وہ صبح کو اٹھنے والے پرندے جو پہلے مسکین سے چہچہاتے رہتے تھے، موسیقیاں گاتے تھے، وہ شاہی بن جاتے ہیں، نوچتے ہیں ظالموں کو۔ اور اگر ہے وہ دجال کے ایجنٹ، نبی بن جائے، مہدی ہمارے یہاں دور میں بنا، اور ساری کتابوں میں ہمیشہ یہی کام کیا۔ ایک کتاب میں اس کو مس نہیں کیا کہ انگریزی حکومت اللہ کی رحمت ہے، اس کے خلاف سوچنا نہیں چاہیے، بلکہ ایک نقشہ اپنی کتاب میں دیا اپنی جماعت کے لوگوں کو کہ خفیہ رکھنا ہے، نمبر شمار، نام، پتہ، کون لوگ آزادی چاہتے ہیں برطانیہ سے تاکہ میں حکومت کو اس کی اطلاع۔ یہ تبلیغ رسالہ میں مرزا غلام احمد قادیانی تو کہتا ہے اگر ایسے لوگ دعویٰ کریں امام ہونے کا کہ مجھے الہام ہوتا، محکوم کے الہام سے اللہ بچائے، غارت گرے اقوام ہے وہ صورت چنگیز۔ جس طرح چنگیز خان تباہ کرتا نا امت کو، یہ دوسرے رنگ میں تباہ کرتے ہیں کہ امت کو سلاتے ہیں، غلامی کا درس دیتے ہیں کہ بس حکمران ذل اللہ ہے، اللہ کا سایہ ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ اسی کو علامہ اقبال دوسری جگہ فرماتے ہیں ساری عمر کام اس نے کیا کیا، دولت اغیار را رحمت شمر، دین سے اتنا بے بہرا کہ کافروں کی حکومت کو کہتا رہا کہ اللہ کی رحمت ہے، دولت اغیار را رحمت شمر،
رقصہ گرد کلیسا کر دو مر، ساری عمر گرجوں کا طواف کیا اور مر گیا، عیسائیوں کو خوش کرتا رہا، کوئی تجدید نہیں کی، نہ قرآن کی کوئی اعلیٰ تفسیر لکھی کہ کوئی مشکل کام حل کیا، کوئی حدیث پر کام کیا، کوئی اسلامی نظام پر، کوئی انقلاب، ذرا نہیں، بس یہ بحثیں چھیڑ دی، ابن مریم مر گیا یا زندہ جاوید ہے، کہ عیسیٰ مر گیا، فضول کہ امت بحثوں میں لگی رہے، انگریز حکومت کرتے۔ تو پیغمبر جب آتا ہے نا، وہ کمزوروں کو اٹھا کھڑا کرتا ہے، وہ ایسی پھونک مارتا ہے سورہ اسرافیل، جیسے کرلا پھونکیں گے نا اسرافیل علیہ السلام، مردے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، جن کے بارے میں کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ یہ مسکین بھی کبھی حکمرانوں سے ٹکر لیں گے، اٹھتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی کشمکش کا اللہ نے قرآن میں بہت ذکر کیا۔ حضور سے پہلے جن کی زیادہ ٹکر ہوئی ہے ظالم وقت سے، وہ فرعون تھا جس سے موسیٰ علیہ السلام نے ٹکر۔ اب بنی اسرائیل جو تھے بیچارے، ان کو کچلنے میں اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، سب سکیمیں انہوں نے بنائی، پوری کونسل مل کر فرعون کی، جو انہوں نے سوچا کہ یہ اسرائیلیوں کی اگر تعداد بڑھتی گئی تو ہمارے لیے مصیبت بن جائیں گے، اس لیے کوئی انقلاب نہ برپا، ان کو کچلنا دے۔ اس کے لیے نسخہ ظالموں نے تجویز کیا کہ بچہ پیدا ہو اس کو مار دیا جائے، لڑکیاں ہوں تو اس کو زندہ رکھا جائے، تاکہ لڑکیاں بڑی ہو کر ہمارے گھروں میں نوکرانیوں کا کام بھی کریں، ان سے عیاشی بھی کریں، یعنی ذلیل کرنے کی حد کر دی۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ کہا کہ بنی اسرائیل کے لیے اس سے بڑھ کر ذلت کیا ہو سکتی تھی، اور ذکر بھی اللہ ابناکم کہتا ہے، یہاں نہیں کہتا مرد، ادھر عورتیں کہتا ہے، بیٹیاں نہیں کہتا، ادھر بچے کہتا، ابنا، مرد نہیں کہتا ابنا۔ اب جب بیٹے کا آدمی سوچتا ہے کہ ابھی گود میں ماں کی بچہ آیا پھول جیسا اور کھچل کر مسل کر رکھ دیا گیا، کتنی یہ تکلیف دہ بات ہے۔ فرمایا بیٹے جن کو لوگ ترستے ہیں اور دعائیں کریں، بیٹا پیدا ہی ہوتا تھا مار دیا جاتا۔ تو یہ تورات سے پتہ چلتا کہ پہلے تو دائیاں جن کے ذمہ لگایا تھا نا کہ دائیاں جو ہیں یہ مار دیا کریں، کچھ تو ان کے دلوں میں اللہ نے رحم ڈال دیا، وہ یہ کام نہیں کرتی، کچھ کرتی تھی کچھ نہیں، فیل ہوئی اس کی۔ پھر یہ سوچا کہ ان کو بیگار میں جوتنا چاہیے، یہ حکم دیا کہ یہ بگڑ گئے ہیں، یہ جو اوپڑے تھاپتے ہیں اور یہ اینٹیں بناتے ہیں، سارے کام میں مزدوری کین سے لیتے تھے قریب، جیسے ہم یہ صفائی کرنے والے جو ہیں ان سے کام لیتے، یہ حالت تھی اسرائیلیوں کی۔ اس نے کہا یہ بگڑ گئے ہیں، اس لیے جو سرکار کی طرف سے انہیں بھوس دیا جاتا تھا نا اینٹوں میں ڈالنے کی، وہ بھی نہ دیا جائے، اب یہ خود ہی بھوس ڈھونڈیں، خود ہی اتنی اینٹیں پکائے اور دروغے مقرر کیے، بیچاروں کو مارتے، ظلم کرتے، چیختے، شکنجا کسا ہوا۔ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے اس ظالم کا تختہ اٹھنے کے لیے اس کے گھر میں اس کے دشمن کو پڑوایا نا، سکیم اس طرح ناکام کی کہ جو خطرہ تھا وہ موسیٰ علیہ السلام خود اس کے گھر میں پہنچ گئے، ہاں تابوت نکال لیا دریا میں سے، قتل کرنے کا ارادہ ہوا۔ اللہ کہتا جو میں کرنا چاہتا کوئی روک سکتا؟ یہ سارے راستے بند کر لیں، میں ان میں سے بھی راستہ نکال لیتا ہوں۔ کہ بچہ دیکھ کر کہنے لگا قتل کرو دشمنوں کا، اب بے اولاد تھا، بیوی جو تھی اس نے کہا تجھے کیا سوجی ہے، بچے کو کیا خبر کس کا، کہ نہیں ہم اس کو بیٹا بنا دیں گے، ہمیں کام دے۔ اللہ نے دل میں ڈالا، ہاں، اور اس لیے کہ ماں کو بھی پریشانی نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے یہ بندوبست کیا کہ دائیاں منگوائی گئیں دودھ پلانے کے لیے، دودھ ہی نہیں کیے۔ اللہ کہتا ہم نے روک دیا کہ دودھ نہ پیے کسی، تو بہن ساتھ ساتھ جاتی تھی، مریم دور دور سے دیکھتی، وہ بھی اندر گھس گئی۔ اس نے جب یہ حال دیکھا تو کہا کہ بھائی میں ایک عورت کو بلا کر لاتی ہوں، تو وہ لائی، اس کو جب تیز کرنے کا ماں کو جب بلا کر لائی تو دودھ پیا، اللہ نے یہ بندوبست کیا تھا۔ اب کیا ہوا؟ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ نے بڑی پیاری روایت درج کی ہے کہ کیسا انعام اللہ تعالیٰ، مومن کی مثال بھی حضور نے یہی دی کہ مومن دیکھو دوہرا نفع کماتا، حلال روزی کماتا، دکان پر بیٹھتا، کلینک پر بیٹھتا، کوئی کچھ کرتا، لاتا کما کر کھلاتا اپنے بال بچوں کو، مگر اللہ تعالیٰ اس پر ثواب لیتا۔ حضور نے فرمایا صدقہ تم بیوی کے منہ میں بھی جو دیتے ہو، اگر مومن اور حلال کمائے صدقہ۔ تو وہی بات کہ ماں پال رہی تھی اپنا بچہ، مگر وظیفہ سرکار کی طرف سے لگ گیا، تنخواہ بھی ملنی شروع ہو گئی، تنخواہ دے رہا ہے، بیٹا اپنا پال رہی، دشمن پل گیا۔ جب وہ پھر مقابلے میں آیا اور بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اٹھو، کیوں ظلم سہتے ہو، یہ بیگار کیوں تم کرتے رہتے ہو، اور کیوں اپنی بچیاں قتل ان کی میل سراؤں میں بیچتے ہو، بیٹے قتل ہوتے ہیں، اٹھو۔ تو کشمکش شروع ہوئی، یعنی انقلاب برپا کرنا پیغمبروں کا کام ہے، مسکین درویش پیدا کرنا ان کا مشن نہیں۔ جو اللہ کے رسولوں پر یہ تہمت لگاتا کہ وہ آتے ہیں کہ ایسے بنا دیے جائیں کہ جو جی چاہے ان سے کام لیتا رہے، وہ شریف آدمیوں کی طرح ملازمتیں کرتے رہیں، ایسے نہیں ہوتے، وہ باغی پیدا کرتے
کہ صرف خدا کی حکومت قائم کرنی ہے، باغیوں کا تخلہ اٹھنا۔ اسی لیے موسیٰ علیہ السلام کا مشن جو ہے اس نے بار بار آتا کہ جب وہ یہ مانتا نہیں تھا، پہلے تو اس کو بھی کہا تو اللہ کا بندہ بن جائے، نہیں تو کہا